بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں ناول مدارک کی ایک اور نئی ایپیسوڈ۔ تو ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ بہت دیر کر دی آنے میں نے بگڑ کر کہا، کیا بس نکل گئی؟ وہ حیرانی سے بولی، یہ تمہیں کیا ہو رہا ہے؟ چندا نے کچھ کہا ہے تو غصہ مجھ پر کیوں نکال رہے ہو؟ میں نے تو خود کو سنبھالا، آئی ایم سوری، میرا دماغ خراب ہو گیا ہے ایک بات سن کے۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا بتاؤں گا، چلو بس میں چلیں۔ ہماری سیٹ خاصی پیچھے کی طرف تھی۔ اس کا ایک فائدہ یہ تھا کہ شبنم چہرے کو کھلا رکھ سکتی تھی اور میں بھی آگے کی ساری نقل و حرکت پر نظر رکھ سکتا تھا۔ پیچھے کی چند سیٹوں پر ایک ہی فیملی کے لوگ تھے، 3 عورتیں، 10-12 بچے جو 17 سال 17 مہینے کے درمیان کی عمر کے تھے، اور ایک منحنی سا شخص جو بے حد مظلوم نظر آتا تھا، مگر وہ بعد میں شیر کی طرح دھاڑنے لگا تو بہت دلچسپ انکشافات ہوئے۔ 3 عورتوں میں سے جسے ہم اس کی ماں سمجھ رہے تھے وہ اس کی بیوی نمبر 1 تھی۔ باقی 2 انتہائی صحت مند اور وسیع و عریض خواتین اس کی زوجہ نمبر 2 اور 3 ثابت ہوئیں۔ ساری اولاد تیسری کی تھی جو اب قدرتی طور پر اس کی منظور نظر اور سب سے اہم بیوی تھی۔ دوران سفر اس نے بڑے رنج سے اعتراف کیا کہ اس نے دوبارہ غلطی ہو گئی۔ بندے کو کیا پتہ چلتا ہے جی کہ وہ بنجر زمین کا سودا کر رہا ہے۔ بس لاہور شہر سے نکلی اور 1 گھنٹے بعد کھانے کے لیے رک گئی۔ میں نے شیشے پر پڑا ہوا پردہ ہٹا کے دیکھا، شبنم نے پھر منہ سر کو چادر میں لپیٹ کر اٹھنے کی تیاری کر لی۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، ہم باہر نہیں جا سکتے؟ کیوں؟ کھانا نہیں ملے گا آگے؟ میں نے کہا نیک بخت، باہر دیکھ، یہ شاہ جی کا ہوٹل ہے۔ شبنم پھر بیٹھ گئی۔ مارے گئے پھر تو، ابھی تک اس کا فیچر نہیں چھپا، وہ پہچان جائے گا فوراً۔ کھانا یہیں منگوا لیتے ہیں۔ شبنم نے ایک دم میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ ناصر ادھر دیکھو۔ میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ ایک شخص بس ڈرائیور سے باتیں کر رہا تھا، میری طرف اس کی پشت تھی، لیکن میں اسے پہچان سکتا تھا۔ اچانک وہ مڑ کے بس کی طرف چلنے لگا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ یہ تو بس کے روانہ ہونے سے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ ملک رب نواز نے بس کی سب سے آگے والی سیٹ خالی کی ہدایت کی تھی۔ شبنم نے بکنگ کلرک کی یک طرفہ گفتگو کے اندازہ کیا تھا کہ شاید ملک صاحب کی سواری بکلم خود پر تشریف رکھنے کے لیے آ رہی ہے۔ بس والے عام طور پر اس ایک سیٹ کو جو استاد ڈرائیور کے ساتھ ہی بائیں جانب ہوتی ہے VIP قرار دیتے ہیں، اور خاص بندہ کوئی نہ ہو تو کسی بھی ضرورت سے 150 زیادہ وصول کر کے اسے سفر کے دوران میں VIP محسوس کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں، خواہ اسے انگریزی کے ان 3 حروف کا مطلب بھی معلوم نہ ہو۔ یہ بلا کہاں سے نازل ہو گئی؟ شبنم نے اپنا پردہ سنبھالا۔ میں نے کہا بلا مونس ہوتی ہے، اور ویسے بھی ملک صاحب نے سن لیا تو ہمیں اتار دیں گے اس جگہ، وہ مالک ہیں بس کے۔ کہیں سے گزشتہ رات کی ہماری کارروائی کی خبر نہیں مل گئی؟ شبنم نے کہا سب کچھ ہو سکتا ہے اس دنیا میں خاتون، جہاں اب اخلاقی قدروں کی حیثیت پرانے اسکول اور متروک نوٹوں جتنی بھی نہیں رہی۔ عنایت سے کچھ بعید نہیں کہ ہم سے پیسے لینے کے بعد اپنے آقا کو بتا بھی دیا ہو کہ خفیہ پولیس والے آئے ہیں، بس سے اسمگل کیے جانے والے مال کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ رند کے رندر رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ میں نے کہا ملک نے اندر آ کے بس کے مسافروں کو غور سے دیکھا، وہ پوری طرح اندر بھی نہیں آیا تھا۔ دروازے میں رک کر ہی اس نے سب کے چہرے دیکھ لیے تھے۔ ہمارے علاوہ بھی بس میں 10-12 مسافر ایسے تھے جو اتر کے باہر نہیں گئے تھے۔ ان میں بیشتر خواتین تھیں۔ ان کی نظر مجھ پر بھی رکی اور ایسے گزر گئی جیسے سرچ لائٹ کی روشنی ہر تاریک گوشے کا بھید لیتی ہوتی چلتی جاتی ہے۔ پھر اس نے پلٹ کر اپنے پیچھے یا بعد ملاحظہ ہوشیار کھڑے ہوئے بس ڈرائیور اور کلینر یعنی مستانہ دیوانہ سے سوال کیا، اوئے تم نے اچھی طرح دیکھ لیا چلنے سے پہلے؟ جی جناب، ان دونوں نے یک زبان ہو کے کہا۔ ملک نے استاد سے کہا ابھی تو ساری سواریاں نہیں ہیں، آپ باہر ملاحظہ فرما سکتے ہو جناب علی۔ مستانہ نے کہا تو نے خود سب کی شکل پر غور کیا تھا؟ ایسا نہ ہو وہ چہرہ بدل کے بیٹھا ہو سب کے بیچ میں۔ مستانہ نے پورے یقین کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا جناب، مستانہ کی آنکھ بندے کا ایکس رے کر لیتی ہے اندر تک، کسی کے دل میں کیا ہے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ کلینر دیوانہ سے سر ہلایا۔ استاد کی کیا بات ہے، اپنے پرائے کو ایسے پہچان لیتا ہے جیسے کتا اپنے مالک اور اجنبی کو۔ کلینر نے جو مثال دی تھی وہ معنوی اعتبار سے بہت اچھی تھی، مگر استاد کا موازنہ جس جانور سے کیا تھا وہ استاد کی بے عزتی تھی۔ استاد نے کتے کی طرح گرا کے کہا اوئے تو بھونکنا بند کر۔ ملک نے جیسے خود سے سوال کیا آخر ہم کو غلط اطلاع کس نے دی؟ دیوانہ بولا سر جی، مخول کیا ہوگا کسی نے۔ ملک نے اسے غصے سے دیکھا۔ اتنی جرات کس کی ہے کہ ہم سے مذاق کرے؟ وہ جناب علی کل اپریل کی پہلی تاریخ تھی، دیوانہ نے بڑے ادب سے یاد دلایا۔ ڈرائیور مستانہ نے اسے ملک کے عتاب سے بچانے کے لیے 2 گالیوں سے نوازا۔ زبان بند نہیں رکھ سکتا تو؟ اب بولا تو مکہ مار کے دانت حلق سے اتار دوں گا۔ ملک نیچے اتر کے واپس ادھر چل پڑا جہاں اس کی کار کو ایک ڈرائیور بلا ضرورت کپڑا مار کے چمکانے کی کوشش میں مصروف تھا۔ دیوانہ نے فریادی لہجے میں بس کے باقی مسافروں سے خطاب کیا، لو جی، ایسی کون سی غلط بات کی تھی میں نے؟ مجھے بھی آج صبح اڈے پر فون کیا کسی نے کہ تیری ساس فوت ہو گئی ہے، جنازہ 2 بجے ہے۔ لو جی، بڑا غمگین شمگین ہوا۔ پہلے تو میں خیال آیا میرے کو بڑی دیر بعد کہ ابھی تو میری شادی ہی نہیں ہوئی۔ خود استاد نے بتایا کہ اپریل کی پہلی تاریخ کو ساری دنیا بیوقوف بناتی ہے ایک دوسرے کو،
اور سب بیوقوف بنتے ہیں۔ کدو جیسے صاف سر اور موٹے شیشوں کی اینک والے ایک فلسفی ٹائپ شخص نے کہا، یہ غلط ہے۔ تاریخ کے ہر دور میں ایک اقلیت نے واضح اکثریت کو بیوقوف بنایا ہے، ان کا سیاسی اور معاشی استحصال کرنے کے لیے، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی جمہوریت کے نام پر، تو کبھی عزت و غیرت کے نام پر۔ ایک مولانا نے اپنی بالش بھر لمبی داڑھی پر ہاتھ پھیر کے اپنی برقع میں ملفوف زوجہ سے کہا، یہ شخص کمیونسٹ ہیں، اسے بے دین لوگوں کو بھون کے رکھ دوں میں اگر کلاشنکوف ہو میرے ہاتھ میں۔ تڑ 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 زوجہ نے خیمے کے اندر سے چلا کے کہا، اجی کچھ خیال کرو، منی کو دودھ پلا رہی ہوں میں، ہر جگہ گولیاں چلانے لگتے ہو۔ ویٹر ٹائپ ایک شخص نے دروازے تک آ کے یہ آواز بلند ہوٹل کا مینیو پڑھنا شروع کیا، لو جی بس شام تک کہیں نہیں رکے گی۔ میں نے شبنم کی طرف دیکھا تو اس نے سر ہلا کے اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اچھا برا جیسا بھی تھا، کھانا ایک ضرورت تھی۔ دال روٹی کے آرڈر نے ویٹر کو مایوس کیا اور جاتے جاتے اس نے ہم پر ایک شرمندہ کرنے والی نظر کی، مگر مجھے ایسے سرراہ قسم کے ہوٹلوں کا خاصا تجربہ تھا۔ اول تو مجھے ہمیشہ شک رہتا تھا کہ گوشت عمر کی آخری حد کو پہنچ کے طبی موت مرنے والے جانور کا نہ ہو۔ میں نے جب ترغیب سے متاثر ہو کے قورمہ منگوایا تو یہی ہوا کہ ہاتھوں اور دانتوں کے درمیان پلاسٹک جیسی لچکدار بوٹی کو کھینچ کھینچ کے بالآخر اپنی ہار مان لی، کناز سے شوربے پر اکتفا کیا اور بوٹی کو بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ کچھ ہوٹل والے لنچ کا سارا گوشت اسی طرح واپس جمع کر کے رات تک نئے نام سے پکاتے ہیں، دن میں جو بھنا ہوا رات کو قورمہ ہو جاتا ہے۔ شبنم نے چادر ہٹا دی، اف عادت نہیں رہی پردے کی تو چادر بھی دم گھٹنا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ تم جیسی سب سے بے مہار خواتین کو افغانستان بھیج دیا جائے، وہاں تمہارے اخلاق و کردار کو عین اسلامی سانچے میں ڈھال دیا جائے، صرف 2 ہفتے کا شارٹ کورس۔ آخر یہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ شبنم بولی، دیکھو تمہارے اعتراض سے کچھ نہیں ہوگا، یہ دنیا مردوں کا معاشرہ ہے، یہاں ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ چاہیں گے تو عورت کو اشتہار کے لیے نمائشی چیز بنا دیں گے، چاہیں گے تو اپنے گھر کا سب جیل قرار دے کر اسے ساری عمر کے لیے نظر بند کر دیں گے۔ شبنم باہر دیکھنے لگی، اپنے ملک صاحب تو واپس جا رہے ہیں۔ ملک واقعی ایک جلوس کی صورت میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس جلوس میں اس کے ساتھ شاہ جی کے علاوہ مستانہ اور دیوانہ بھی تھے۔ ملک نے شاہ جی کی ماحضر تناول فرمانے کی دعوت مسترد کر دی۔ آخر سے کیا غلط اطلاع دی تھی کسی نے؟ میں نے کہا۔ شبنم نے کہا، ابھی وقت ہے، دوڑ کے جاؤ اور پوچھ لو، میں تو اپنے خیال کا اظہار کر چکی ہوں، مجبوراً میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ تمہارے اندیشے درست لگتے ہیں مجھے، پھر بھی مگر میں انہیں بس کے آگے کیا دیکھا۔ آخر اگر عنایت نے اسے بتا دیا تھا کہ خفیہ پولیس والے آئے تھے تو ملک نے سامان ادھر ادھر نہیں کیا۔ اسے اپنے انتظامات پر زیادہ بھروسہ ہوگا جو اس نے لائن کلینر رکھنے کے لیے پہلے سے کر رکھے تھے۔ پھر یہ اس نے معلوم کیا ہوگا کہ تو اسے پتہ چلا ہوگا کہ ظاہر یا خفیہ کسی قسم کی پولیس نے گزشتہ سب ایسی کوئی کارروائی کی ہی نہیں، اسی لیے وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے ساتھ مخول کیا گیا ہے۔ کسی نے اور اتفاق کی، یہ آج 1 اپریل ہے۔ میں نے کہا۔ آؤٹ ڈور سروس فراہم کرنے والے ویٹر نے ہمیں دال روٹی فراہم کرتے ہوئے بڑے غور سے دیکھا اور سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ شبنم نے سر پر ہاتھ مارے گئے۔ میں نے کہا، کیا ہوا؟ اصلاً تم کو ایک چیخ مار کے کہنا چاہیے تھا کہ ہائے میں مر گئی، ضرور اس ویٹر نے مجھے پہچان لیا ہے، میں نے شاہ جی کے ہوٹل میں ویٹروں کی تصویریں بھی تو بنائی تھیں نا۔ میں نے کہا، رائٹ، بس اب سمجھو کہ ہمارے لیے لنچ مفت یعنی کمپلیمنٹری۔ مگر میں شاہ جی کو کیا جواب دوں گی؟ ابھی تک فیچر کیس نہیں شائع ہوا، نہ کسی کی تصویر چھپی، میں تو بالکل بھول گئی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی، ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، شاہ جی کے آنے سے پہلے کوئی جھوٹ گھڑ لو ٹیکنیکل قسم کا، یہی کرنا پڑے گا۔ شبنم نے کہا، مگر خدا کا شکر ہے کہ ملک چلا گیا ہے، اس کے سامنے شاہ جی پہچان لیتا تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ کیا تم بھول گئی ہو کہ ملک کے سامنے تم نے روپوشی اختیار کر رکھی تھی؟ چلو اب کھانا کھاؤ، زیادہ زور مت ڈالو اپنے نازک دماغ پر، نازک چیز کو احتیاط استعمال نہ کیا جائے تو خراب ہو جاتی ہے۔ شبنم نے میری طرف دیکھے بغیر کہا، آگے ایک عورت بیٹھی ہے برقع میں، شٹل کاک ٹاپ برقع ہے، ڈرائیور کے بالکل پیچھے۔ کون ہے وہ؟ تمہاری پھپھی کی نند کی دیورانی، مجھے اس کا چہرہ دکھا ہوا لگتا ہے، ابھی اس نے نقاب اٹھا کے ہماری طرف دیکھا ہے۔ کیا بہت حسین ہے؟ بہت زیادہ، تم مت دیکھنا ورنہ گش کھا کے مر جاؤ گے میرے پاس۔ شبنم نے کہا، کیا کچھ یاد نہیں آتا کہ میں نے کہاں؟ دفع کرو، تم آرام سے کھانا کھاؤ، کچھ دن کے لیے بھول جاؤ اسے، خود یاد آ جائے گا۔ شاہ جی 10 منٹ بعد اچانک نمودار ہوئے۔ انہوں نے اندر آنے کے بعد یہ آواز بلند کی، او جی السلام علیکم حضرات و خواتین۔ میں نے گرم جوشی کا مظاہرہ کیا، آؤ جی شاہ صاحب، خیر ہوئے۔ وہ صرف ہاتھ ملانا چاہتا تھا مگر میں نے اسے فرط محبت سے گلے لگا کے عید والا مصافحہ کیا۔ اسے شاہ جی نے خلوص اور اپنائیت کا مظاہرہ سمجھا۔ مجھے تو ابھی بتایا اس لڑکے نے کہ جو کھانا لایا تھا۔ میں نے کہا، لو جی حد ہو گئی ہے غیرت کی، ادھر سے گزرے ہو آپ لوگ ہم سے ملے بغیر؟ میں نے کہا، وہ دراصل ان کی طبیعت کچھ ناساز تھی، وہ کسی مسافر کی خالی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے لڑکے سے کہا کہ حرامی معزز مہمانوں کو ادھر لانا تھا، اپنے ملک رب نواز بھی آئے ہوئے تھے۔ شبنم نے کہا، ہاں میں نے دیکھا تھا، وہ ایم پی اے تھے کیا جناب؟ ہیں، شاہ جی نے پرزور دیا۔ میں نے کہا، فی الحال تو اسمبلی کوئی نہیں ہے۔ اور سر جی اسمبلیاں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن خاندانی لوگوں کی سیٹ تو کہیں نہیں جاتی، اپنے پرانے مہمان ہیں، آ جاتے ہیں کبھی کبھی ماں حضرت تناول فرمانے کے لیے۔ شاہ جی نے اس موقع کو حقیقت جانے بغیر ذاتی پبلسٹی کے لیے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہ سمجھا۔ شبنم نے ان کو شکایت کا موقع ہی نہیں دیا۔ آپ کے اور ہوٹل کے بارے میں فیچر تیار ہو رہا ہے،
मीटर अभी कंपोजिंग में था, ट्रांसपेरेंसीज भी बन रही हैं, बस इसके बाद पोस्टिंग का मसला होगा। शाह जी चकरा गया। अच्छा जी, चलो अपने मामलात को आप खुद समझती हो तो हम क्या शिकायत करें। वैसे कब तक उम्मीद है? इसी हफ्ते में इंशाल्लाह, शबनम ने कहा। इसके बाद वही हुआ जिसकी तवक्का थी। शाह जी ने मेरे बिल अदा करने की कोशिश का ऐसे बुरा माना जैसे मैंने इन्हें गाली दे दी हो। वो वाजिब हद तक तालीम याफ्ता आदमी था, मगर पेट्रोल पंप, इसकी अराजी और होटल वगैरह को देख के अंदाज़ा किया जा सकता था कि वो करोड़ों का मालिक है। अगर इसने ये सब कुछ किसी की सियासी पशपनाही और सिफारिश से नहीं हासिल किया था तो शाहजी यकीनन कारोबारी जहन रखने वाला होशियार आदमी था। तो सबके साथ इतना ही मुखलिस और फयाज होता तो शायद इतना कभी जमा ना कर पाता, लेकिन वो आदमी को इसकी हैसियत के मुताबिक अहमियत देता था और इसकी पीआरपी अच्छी थी। अब बस के मुसाफिर वापस आके अपनी अपनी सीट पर बैठते हुए लंबी लंबी डकारें ले रहे थे और खलाल कर रहे थे। शिकायत कर रहे थे कि चर्बी और ग्रीस में पके हुए खाने से इनका गला बैठ गया है और बिल अदा करके इनका भत्ता बैठ गया है। ऐसे खाने के ऐसे रेट इन्हें पता होता तो वो कौम का गम खा के गुजारा कर लेते जो सब बड़े लोग खाते हैं। माशाल्लाह कितनी अच्छी सेहत है। शबनम ने मेरे कान से 2 इंच के फासले पर मुंह ला के कहा, इस बुरका वाली औरत को देखा तुमने? मैंने कहा, मेरे कान मत खाओ, फिल्मी कैमरे की आंख से देखो तो तुम्हें ये सीन काबिले एतराज़ लगेगा, ज़रा दूर से बात करो। इसने नाराज़ी से कहा, मैंने कुछ कहा था? वो भी बड़ी शर्मनाक बात थी। मैं क्यों देखूंगा पराई औरत की तरफ आखिर? वैसे तुम कहो तो नकाब उठा के अंदर झांक सकता हूँ, इसके बाद जो हो सो हो। मेरा शक यकीन में बदलता जा रहा था। जब बिल्कुल बदल जाए तो बताना। मैंने कहा, बस ड्राइवर मस्ताना इसी वक्त अपनी सीट पर आके बैठा था। इसने एक तायराना निगाह पीछे बैठे हुए मुसाफिरों पर डाली और अपने मामून खुसूसी दीवाना से पूछा, ओए दीवाने, सवारियाँ पूरी हैं? दीवाना को गैर ज़रूरी बकवास फरमा के उस्ताद जी की जाड़ खाने का शौक था। आधी सवारी कोई नहीं बिठाई थी हमने, उस्ताद सब पूरे ही लगते हैं। उस्ताद ने गरा के कहा, ओए गन के देख पूछ ले। दीवाने ने ऐलान किया, सवारियाँ पूरी हैं, ज़्यादा हैं उस्ताद जी, 2 बंदे फालतू शालतू लग रहे हैं। मैं और आप उतर जाएं तो फिर पूरे हो जाएंगे। उस्ताद ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। चल पैसे ले, इनसे बैठा दे बीच में स्टॉल डाल के। अचानक इस बुरका वाली औरत ने फिर नकाब उठा के मेरी तरफ देखा। वो इन ड्राइवर के पीछे वाली सीट पर थी और हम चौथी कतार में। इस पर नज़र पड़ते ही मुझे शबनम की तशवीश जायज़ लगी। वो चेहरा मेरे लिए भी अजनबी नहीं था। मैंने चंद सेकंड सोचा और फिर अपनी सीट पर उछलते उछलते रह गया। मैंने शबनम का हाथ पकड़ लिया। शबनम, इसने अपना हाथ खींच लिया। इतना रोमांटिक होए बगैर बात की जा सकती है? शबनम वो औरत नहीं है। अच्छा फिर कौन है? वही ताली बजाने वाली मखलूक, बुरका में फीका है। मैं कसम खा सकता हूँ। मैंने कहा, बारी अब शबनम के उछलने की थी। राइट, बिल्कुल ठीक, पहचाना तुमने? वो फीका ही होगा, इसीलिए चेहरा मुझे जाना पहचाना लग रहा था, लेकिन इस तरफ तो मेरा जहन कभी जा ही नहीं सकता था। मैंने कहा, सवाल यह है कि फ़ीका बुरका में यहाँ क्या कर रहा है? ये 2 अलग अलग सवाल हैं। एक ये कि फ़ीका बुरका में क्यों है। फ़ीका एक आज़ाद मुल्क का आज़ाद शहरी है, किसी कानून के तहत मर्दों के बुरका ओढ़ने पर पाबंदी नहीं। शबनम ने कहा, सही जवाब यह है कि वो मेरी तरह रूपोशी इख्तियार किए हुए है। दूसरा सवाल ज़्यादा अहम है कि यहाँ वो क्या अज़ाइम लेकर आया है। क्या ख्याल है इससे पूछ ना लिया जाए? जाके तकल्लुफ़ी से इसके कंधे पर हाथ मार के कहूँ, यार फ़ीके, आखिर ये क्या चक्कर है? अब हमसे क्या पर्दा? शबनम हंसी। वो फ़ौरन नकाब उठा कर तुमसे गले मिलेगा और वो शेर पड़ेगा, पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से क्या पर्दा करना? जाओ पूछो। मलक रबनाज की तशरीफ़ आवरी की एक वजह फ़ीका हो सकता है, बल्कि मैं ये समझने पर मजबूर हूँ कि दूसरी वजह कोई नहीं। अगर अनायत चौकीदार ने हमारे बारे में कुछ बताया होता तो मलक बस के अड्डे पर ही चौकीदार के साथ आता और हम वहीं धर लिए जाते, किसी जुर्म में धर लिए जाते। आखिर ऐसा होता तो हम साफ इनकार कर देते कि अनायत बकवास करता है। मैंने तन से कहा और मलक ये बात मान के कहता सॉरी, फिर अपना सामून लेकर लौट जाता। शबनम ने मेरे कंधे पर थपकी दी। डोर नहीं, शबनम के होते तुम्हारी तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। शबनम नाम है मेरा, एक मामूली चौकीदार के सच की क्या अहमियत है मेरे झूठ के सामने? मलक का तो बाप भी मानता कि चौकीदार को गलत फहमी हुई है, चाहे दिल से वो ना मानता, मगर हमें किसी के दिल से क्या। वैसे तुम्हारी ये बात कुछ वजन ज़रूर रखती है कि मलक इसके चक्कर में यहाँ आया होगा। मैंने कहा, फ़ीका पागल हो रहा है और इसका पागल होना जायज़ है। इसके जगह तुम होते तो क्या करते? शबनम बोली। मैंने कहा, ऐसा क्यों फ़र्ज़ करूँ, आखिर तुम क्या करती? एक बहुत अजीज़ बीवी के लिए किसी मोहब्बत करने वाले शोहर के क्या जज्बात हो सकते हैं, ये मैं कैसे फ़र्ज़ करूँ? वो बोली, मैं दुनिया के हर मुल्क की ईंट से ईंट बजा देता, कत्ल कर देता मलक को। शबनम ने कहा, फ़ीका भी इंतकाम लेना चाहता है, मुमकिन है इसीलिए मलक को फ़ोन पर गालियाँ और धमकियाँ दी हूँ। सामने जाकर तो वो कुछ कह नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है तुम्हारी सोच, बराह रास्त इंतकाम तो कोई मलक जैसा ही दूसरा ले सकता है। लोहा का लोहा काटता है, फ़ीके की इतनी ताकत कहाँ है कोई जवाबी कार्रवाई करते हुए मलक की बीवी को उठवा ले और फिर इसकी वही हशर करे जो इसके अपनी बीवी का हुआ। इसने धमकी ज़रूर दी होगी कि मलक मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरे बीवी बच्चों और फिर तुझे कत्ल किए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा, तेरे घर को तबाह कर दूंगा, बम से उड़ा दूंगा, तेरी बस्सों को आग लगा दूंगा। शबनम ने मुझे तिरछी नज़र से देखा। क्या तुमने इसे धमकी का मजमून बना के दिया था? मैंने हंस के कहा,
ہاں لکھ کے دیا تھا، ایک نقل ملک کو بھی ارسال کی تھی۔ تمہارا خیال یہ ہے کہ فیکا بس کو آگ لگانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ میں نے کہا آگ بھی لگا سکتا ہے، بس میں بم بھی رکھ سکتا ہے۔ یعنی ہم جھوٹ بول کے خوف و ہراس پھیلانا چاہتے ہیں؟ فیکا سچ مچ ایسا کرے گا؟ پھر ہمارے پروگرام کا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ فیکا ہم سے بھی خفا ہوگا؟ ہم محض باتیں کرتے رہے، صرف وعدے کرتے رہے اور اس کو دلاسے دیتے رہے۔ وہ ہمارے آسرے پر بیٹھا رہا، دل پر صبر کا بھاری پتھر رکھے، مگر ہم نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کی بیوی کی جان گئی، وہ شاید ہمیں بھی معاف نہ کرے۔ ہم نیک نیتی کے ساتھ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے، مگر یہ اتنا آسان بھی نہیں تھا۔ شبنم بولی، میں نے کہا فیکا سمجھتا ہوگا کہ ہم نے دیر کی، غفلت برتی۔ معاملہ میری اپنی بیوی کا ہوتا تو کیا میں صرف سوچ بچار کرتا رہتا اور موقع کے انتظار میں وقت ضائع کرتا؟ میں انجام کی پرواہ کیے بغیر ملک پر چڑھائی کر دیتا، میں مر جاتا یا مار دیتا، لیکن کسی اور کی بیوی کے لیے نہیں۔ اب ہمیں اس غلطی کو دہرانا نہیں چاہیے۔ اس نے پہلے کہ فیکا ہمیں بس کے ساتھ ہی بم سے اڑا دے، ہمیں کچھ کرنا چاہیے۔ مجھے تو کوئی وظیفہ کرنا ہی نہیں آتا، تم کچھ پڑھو جس سے فیکا کا خیال بدل جائے۔ مصیبت کو ٹالنے کے لیے آیت کریمہ کا وید بھی کیا جاتا ہے۔ یہ مصیبت نہیں، خطرہ ہے، اسے ٹالنے کے لیے فیکے سے بات کرنا ضروری ہے۔ شبنم پریشان ہو رہی تھی، اس نے ہمیں دیکھا ہے کئی بار، کیا پتہ وہ خود بھی بات کرنا چاہتا ہو، ورنہ وہ ہمیں بھی اپنا چہرہ نہ دکھاتا، ہمارا تو سارا کھیل خراب ہو جائے گا۔ خراب کیا، ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا مگر بات کرنا بھی تو مشکل ہے، کم سے کم میرے لیے۔ اس کے ساتھ سیٹ پر دوسری عورت بیٹھی، کیا وہ عورت ہے؟ اس کی تصدیق تو برقع میں گھس کر ہی کی جا سکتی ہے، لیکن بننے کے زیادہ سے آسان باعزت طریقے بھی ہیں۔ میں نے کہا شبنم بولی، میرا مطلب تھا کہ کہیں وہ دونوں ساتھ نہ ہوں۔ فی الحال یہی پالیسی رکھو، کہا سنا معاف کرا لیتے ہیں، کہیں گھوڑا پہلے پھونک نہ مار دے۔ یہ گھوڑا کہاں سے آ گیا؟ بھائی وہ کسی نے ایک عقل مند کو مشورہ دیا تھا کہ گھوڑے کی دوا نلکی میں ڈالو، پھر نلکی گھوڑے کے منہ میں ڈال کے دوسری طرف سے پھونک مارو، دوا گھوڑے کے حلق سے اتر جائے گی۔ مگر گھوڑے نے پہلے پھونک مار دی۔ شبنم ہنسنے لگی۔ گھوڑے کی پھونک پہلے نکال دی جاتی تو کچھ نہ ہوتا۔ میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بات کرنے یا سمجھائے بجانے سے پہلے ہی فیکا کچھ کر گزرے، ہمیں موقع بھی نہ ملے، یا ملے تو صرف کلمہ پڑھنے کا۔ رات تک بس ایک بیزار کر دینے والی یکسانیت اور شور کے ساتھ چلتی رہی۔ دوپہر کے بعد بیشتر مسافروں کی طرح مجھے بھی غنودگی سی محسوس ہونے لگی تھی، مگر میں فیکے پر نظر رکھنا چاہتا تھا۔ شبنم دن میں سونے کی عادی نہیں تھی، مگر بس کے جھٹکے کسی جھولے کی حرکت جیسے تھے۔ باتیں کرتے کرتے وہ اونگنے لگی اور چند منٹ میں اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ اب اس نے چادر ہٹا دی تھی۔ یہ لاہور میں شناخت سے بچنے کے لیے تھی، جہاں شبنم کے ساتھی صحافی بہت تھے، اور وہ بھی جو اس کے قلم کی کاٹ سے مجروح ہوتے تھے۔ بس کے روانہ ہونے کے بعد یہ خطرہ نہیں رہا کہ کسی مسافر نے اسے غور سے دیکھا بھی تھا تو محض اس کے حسن بے مثال کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ کیا وہ سچ مچ حسین یا صرف مجھے اتنی حسین لگتی ہے؟ اور جب میں نے اپنے آپ سے ایک فلسفیانہ سوال کیا کہ آخر حسن کیا ہے، تو میرے ذہن میں جواب بھی صدیوں پرانا آیا کہ حسن تو دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے۔ چنانچہ لیلا کو مجنوں کی نظر سے دیکھو، ورنہ وہ تمہیں ایک معمولی ممکن ہے کہ بے کشش کے یا بدصورت عورت لگے۔ ہر ماں صرف اپنے بچے کی نظر کیوں اتارتی ہے؟ نظر لگنا اگر کوئی حقیقت رکھتا تو کوئی بیوی اپنے شوہر کی نظر کیوں نہیں اتارتی؟ کوئی بہن اپنے بھائی کی یا بیٹی اپنے باپ کی نظر کیوں نہیں اتارتی؟ بات وہی ہے کہ ہر ماں کی نظر میں صرف اس کا بچہ قدرت کے حسین تخلیق کا شاہکار ہے، ایسا شاہکار جو پہلے وجود میں نہیں آیا۔ چنانچہ دوسرے سب اس سے رشک اور حسد کرتے ہیں، لیکن میری نظر کی بات نہیں۔ شبنم واقعی ہنسی تھی، ہنسی چندہ بھی کم نہیں تھی، اور اگر موازنہ ممکن ہوتا تو شاید کسی مقابلہ حسن کے جج کی آنکھ اور تجربہ رکھنے والا اس سے ہی زیادہ نمبر دیتا۔ وہ حسن جو ایک عالمی معیار رکھتا ہے اور جسمانی اعداد و شمار کے پیمانے پر ناپ تول کے پرکھا جا سکتا ہے، وہ چندہ کے پاس زیادہ تھا۔ لیکن آج کل عالمی مقابلہ حسن صرف جسمانی خوبصورتی تک محدود نہیں رہا، اس میں ذہنی برتری کو برابر کی اہمیت حاصل ہے۔ دیکھنے والے صرف ظاہر کا حسن نہیں دیکھتے، باطن کو بھی پرکھتے ہیں۔ خیالات، رویہ، انداز گفتگو، قوت اظہار، علم اور شعور سب جانچتے ہیں، اور اس اعتبار سے رفتہ رفتہ مجھ پر یہ احساس غالب آنے لگا کہ شبنم سب سے الگ ہے۔ اب الگ ہونا ایک الگ مسئلہ ہے۔ برف پوش پہاڑوں کی چوٹی پر طلوع آفتاب کا حسن بھی الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، اور ساحل سمندر پر غروب آفتاب کا منظر بھی۔ دونوں حسن قدرت کے دائمی شاہکار ہیں، مگر دونوں الگ ہیں۔ ایک کا موازنہ دوسرے سے کر کے کسی کو زیادہ اچھا کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ حسین تو نیلم بھی تھی، اور ایک عالم اس کا دیوانہ شیدائی تھا۔ شادو اس کے مقابلے میں ذرا بھی حسین نہیں تھی۔ پوچھنے والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا ہے اس میں جس نے تجھے دیوانہ بنا رکھا ہے؟ تو بات ساری یہی ہے کہ حسن وہی جو دیوانہ کر دے۔ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، سب اسی حسن کے اسیر ہوئے۔ چندہ کی یاد آئی تو میرے دل میں ایک کسک جاگ اٹھی۔ میں نے نیم غنودگی میں اسے اپنے قریب محسوس کیا، اور اس کے وجود کی مہک نے مجھے چونکا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ ابھی یہاں تھی، میرے بہت نزدیک تھی۔ میں اس کا اداس اور تم زدہ چہرہ، ورنے والا مایوس اور بیمار چہرہ دیکھ سکتا تھا، جو زندگی کے سفر کی آخری منزل تک میرے ساتھ رہا۔ اس نے کیا نہیں کیا میرے لیے، اور میں نے کیا کیا نا اس کے لیے۔ سوتے میں شبنم کی وہ شیریں بال جن کو وہ اپنے نازک ہاتھوں کی ایک دل نشیں حرکت سے مسلسل پیچھے دھکیلتی رہتی تھی، اب پھسل کے اس کے چہرے پر سایہ فکن ہو گئے تھے،
اور اس کے رخساروں کو چوم رہے تھے۔ بڑی بڑی روشن آنکھوں کے دریچے بند تھے اور مسکراہٹ سے روشن ہونٹ تھوڑے سے کھل گئے تھے۔ معلوم نہیں وہ کیا خواب دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھول دیں اور مجھے یوں لگا جیسے بس نیم کے تاریک خوابناک ماحول میں شفق کا اجالا اتر آیا۔ اس کی آنکھوں میں ستارے سے جھلملانے لگے اور نازک ہونٹوں کی مسکراہٹ دھوپ کی طرح روشن ہونے لگی۔ اس نے آہستہ سے ایک جمائی لی۔ کیا دیکھ رہے ہو ایسے؟ میں نے کہا تمہیں، صرف تمہیں، ابھی دیکھنا باقی ہے۔ وہ مسکرائی۔ حسن کے کچھ منظر ایسے ہوتے ہیں جن میں ہر لمحہ ہر نظر کے ساتھ خیال کا نیا پن سامنے آتا جاتا ہے۔ جیسے ایک بار میں مری کے کسی ہوٹل میں تھا۔ وہ ہوٹل مال روڈ سے ذرا ہٹ کے کچھ نشیب کی جانب تھا۔ ہوٹل سے نکل کے چند سیڑھیاں چڑھتے ہی مال روڈ آ جاتی تھی، مگر اس کے پچھلے حصے کی گیلری سے وادی کی گہرائی تک اور دور دور تک پھیلے درختوں سے ڈھکے پہاڑوں تک ایک پورا منظر سامنے آ جاتا تھا۔ کسی بہت بڑی سینماسکوپ اسکرین کے پردے جتنی تصویر کی طرح ہو، یہ ناممکن تھا کہ کوئی اس منظر کے سارے حسن کو ایک نظر میں جذب کر سکے اور یاد کے نقش پر ایسے اتار سکے، پھر جب چاہے تصور میں دیکھ لے۔ یہ ناممکن کیوں تھا؟ ناممکن اس لیے تھا کہ ہر منظر میں ہزار منظر تھے۔ ہر بار مجھے احساس ہوتا تھا کہ ادھر تو میں نے دیکھا ہی نہیں تھا، اس پر تو میری نظر ہی نہیں گئی تھی۔ وادی میں پڑے پتھروں سے چٹانوں تک، کانٹوں سے اٹکے ہوئے کسی پھول سے درختوں کی بلندی سے الجھے ہوئے بادل تک لاکھوں پہلو تھے۔ اسے ایک منظر کے ایسے ہی تم ہو۔ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مت کرو ایسی باتیں، کیونکہ بعد میں یہی باتیں یاد آئیں گی تو کیا ہوگا؟ دکھ ہوگا کہ وہ وقت گزر گیا۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا اس خیال سے آج کے وقت کو بھی دکھی کر لیں، یہ کیا کہاں کی عقل مندی ہے؟ آج کے احساس کا ہر لمحہ توجہ مانگتا ہے، اہمیت مانگتا ہے اور چاہے جانے کے قابل ہے۔ اس نے میری شانے پر اپنا سر رکھ کے اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے گوشہ چشم سے ایک آنسو کے موتی کو اس کے رخساروں پر پھسلتا دیکھا۔ یہ کیا تم رو رہی ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ ہاں، مجھے یہ سب خواب آرزو کی طرح لگتا ہے۔ ایسا نہ میں نے کبھی سوچا تھا اور نہ ممکن سمجھا تھا۔ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہوا، کیا کیسے ہوا؟ وہ بولی تم ایسے تو نہ تھے، پھر ایسے کس طرح بن گئے؟ اپنی چاہت کے سفر میں بالکل تنہا تھی، میں تمہارے پیچھے بھاگنے والی، ایسا کیسے ممکن ہوا کہ تم میرے ساتھ چلنے لگے؟ میں نے کہا پاگل، یہ تو خوشی کی بات ہے، رونے کی نہیں، مگر مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم بدل سکتے ہو، تم خود کو پوری طرح بدلنے پر قادر ہو، تم اپنی شخصیت کو ظاہر میں ہی نہیں مزاج و عادات اور کردار کے اعتبار سے بدل سکتے ہو۔ تمہارا یہ لہجہ، یہ زبان، یہ انداز جو کل تھا وہ آج نہیں ہے۔ آنے والے کل میں تم نے نئے نام سے نئی شخصیت بنا لی اور مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دیا، پھر کیا ہوگا؟ کیوں سوچتی ہو تم ایسی باتیں؟ آخر شاید اسی لیے کہ ابھی تک میں نارمل نہیں ہوں۔ وہ بولی۔ خوف میرے اندر ابھی موجود ہے، تمہیں کھو دینے کا خوف۔ میں نے اس کے ہاتھ کو جھٹکا۔ ختم ہو جائے گا یہ خوف، میں ختم کروں گا، تمہیں یقین آ جائے گا کہ اب کچھ بدلنے والا ہے نہیں، سب ایسے ہی رہے گا۔ اس نے سر اٹھا کے مجھے دیکھا۔ ایک بات بتاؤ گے؟ صرف ایک ہی کیوں؟ ہزاروں باتیں ہیں جو تم پوچھ سکتی ہو۔ وہ بولی۔ میں برا نہیں مانوں گی سچ کا، مجھے اب تم سے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں رہی، میں سچ کو تم سے کیسے چھپا سکتا ہوں؟ وہ بولی۔ جو باتیں تم آج مجھ سے کر رہے ہو یہ تم نے چندہ سے کبھی کی ہوں گی؟ سوال بہت خلاف توقع تھا، مگر میں نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ صرف چندہ سے ہی نہیں، شادوں سے بھی کی تھیں اور پھر رکشی سے بھی۔ شادی سے پہلے ہاں، شادی کے بعد بھی کچھ عرصہ، اس کے بعد نہ جانے کس کس سے۔ تم بیوقوف بناتے تھے سب کو، میں مشکل میں پڑ گیا، یہی سمجھ لو۔ مگر چندہ ان میں شامل نہیں ہے، کیونکہ چندہ اسے محبت کرتا تھا، ناصر شاہ عالم نہیں۔ شاہ عالم نے شاید کسی سے بھی محبت نہیں کی تھی، وہ محبت کرنے والا دل ہی نہیں رکھتا تھا۔ ایسی باتیں تم نے مجھ سے کیوں نہیں کی تھیں؟ مجھے بیوقوف بنانے کے لیے؟ شبنم نے یہ بات کی۔ تم بنی بنائی بیوقوف تھی، شاہ عالم کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی تھی نہیں۔ میں ہنس کے کہا، تمہارا شاہ عالم کا رول پرفیکٹ تھا، کوئی نہیں مان سکتا کہ وہ سب تمہاری اداکاری تھی۔ ناصر عظیم تھا جو شاہ عالم کے گیٹ اپ میں دنیا کے سامنے رہا، اس کا یہ رول اصل شخصیت سے بالکل مختلف تھا۔ ہر لحاظ سے تمہاری اصل شخصیت یہ ہے، ایسا ہی سمجھنا چاہیے مجھے۔ ہاں، کیونکہ ایسا ہی ہے، کہیں یہ تو اداکاری نہیں؟ اس نے آہستہ سے کہا۔ اب اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ میں ناراضگی کا اظہار کر کے اس موضوع کو بدل دوں، بلکہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ میں نے برہمی سے کہا، دیکھو شبنم، میں تمہیں شک کا فائدہ دے رہا ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کہ تم ابھی تک اپنے مینٹل شاک کے اثر میں ہو، یہ بے یقینی اور تذبذب کی کیفیت کے دورے میں ہیں جو تمہیں پڑھتے رہتے ہیں۔ اب ان دوروں کی شدت بھی کم ہو گئی ہے اور درمیانی وقفہ بھی بڑھ گیا ہے، لیکن تمہارا یہ رویہ مجھے بھی پریشان کرتا ہے۔ اگر تم اس شک کو اور وہم کے خوف زدہ کرنے والے کو حصار کو خود نہیں توڑو گی تو ساری زندگی بے اطمینانی کا شکار رہو گی۔ اس نے خفت سے کہا، آئی ایم سوری۔ اگر تمہیں 100% اعتماد نہیں ہے اپنے آپ پر، تم یہ فیصلہ کرنے سے قاصر ہو کہ شاہ عالم و ناصر عظیم میں اصل کون ہے اور نقل کون۔ تم اس شخصیت کی تبدیلی سے مفاہمت نہیں کر سکتی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں اتنا پیار جتا کے نہیں بیوقوف بنا رہا ہوں، ایکٹنگ کر رہا ہوں۔ دیکھو، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب کچھ بھی ہو، یہ چکر اب ختم ہو جانا چاہیے، اور اگر کوئی دشواری ہے تو پھر ہمیں ایک دوسرے سے الگ ہو کے سوچنا چاہیے۔ تم اخبار میں اپنے معمول کے مطابق کام کرو اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ دور رہ کر دیکھو، سوچو اور پھر جو سمجھ آئے وہ کرو۔
میرے ساتھ رہ کے تم جذبات سے سوچتی ہو، حالانکہ میں نے سب بتا دیا تمہیں۔